نبی فرماتے ہیں 3 قسم کے گناہگار ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ بچوں کمیٹی والوں تمہارے کام کی بات رہے گی۔ آقا فرماتے ہیں 3 گناہگار ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ اگر نماز پڑھے تو نماز قبول نہیں، روزہ رکھے تو روزہ قبول نہیں، جلسہ کرے تو جلسہ قبول نہیں، چندہ کرے تو چندہ قبول نہیں، تقریر کرے تو تقریر قبول نہیں، نعت پڑھے تو نعت قبول نہیں۔ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا، اس کا نہ فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے نہ مستحب قبول ہے۔ ان ساری چیزوں کے درمیان سب کچھ آتا ہے، کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ کتنے قسم کے گناہگار ہیں بولو پیارے، یاد کر کے لے کے جنہوں نے کہا نا مدرسہ بھی ہے یونیورسٹی بھی ہے، سب کچھ بتایا نا، اب مدرسہ بنا دیا میں نے۔ 3 قسم کے گناہگار کون کون ہے؟ اجازت ہو تو کھولوں، اور وہ بھی حدیث سے۔ یار حدیث سے سنا کرو، پڑھا کرو۔ موبائل چلانے والوں، اب میں کتنے ہی چیخوں کہ تو موبائل مت چلاؤ مت چلاؤ، تو ایسا تو ہے ہی نہیں، ایسا تو ہے، لیکن اچھی چیزیں دیکھا کرو۔ ایک بات یہاں کہہ دوں، اور اچھے مولانا کی تقریر سنا کرو، تمہیں پتہ نہیں چلے گا۔ اپنے علاقے کے جو عالم صاحب ہیں نا، ان سے پوچھ لو حضرت ہم کن کی تقریر سنیں، وہ تمہاری رہنمائی کر دیں گے۔ ان کی تقریر سنا کرو، اور قرآن شریف چاہے 1 رکوع ہو 2، اور نماز ضرور پڑھیو اللہ کے واسطے۔ پڑھو گے نا؟ مجھ سے وعدہ کر رہا ہوں پڑھو گے؟ صحیح بتا رہا ہوں، اتنی تمہیں اتنی دعائیں دوں گا اگر تم نے اس بات پہ عمل کر لیا، انشاءاللہ تمہاری ساری پریشانیاں دور ہوتی چلی آئیں گی بھی تو سمجھو امتحان کے لیے آئیں گی۔ سمجھ رہے بات میری؟ کتنی قسم کے لوگ ہیں بس یہی بتا دوں پھر میری تقریر ختم، کیونکہ سوئی 2 سے بھی اوپر جا رہی ہے۔ آقا فرماتے 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ نمبر 1 اللہ، تم لوگ سمجھ رہے ہو کہ بہت بڑا گناہگار ہوگا، بہت بڑا نہیں۔ آقا فرماتے اللہ قل والدی، جس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں، نماز پڑھے نماز قبول نہیں، روزہ رکھے روزہ قبول نہیں، جلسہ کرے جلسہ قبول نہیں، وہ کون ہے؟ وہ ہے جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا، اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے۔ نوجوانوں، کمیٹی والوں، بچوں، میں تمہیں بھی نصیحت کر کے جاؤں گا، بیٹا تم میرے ہاتھ تو چوم رہے ہو، مگر اپنی ماں کے بھی چوم لے، بہاریں آ جائیں گی، اپنے باپ کے بھی چوم لے، ہریالی آ جائے گی۔ میری نصیحت ہے علماء کے بھی ہاتھ چومو اور ماں باپ کے بھی ہاتھ چومو۔ اگر کوئی پیر آ جائے، کوئی مولانا آ جائے تو کاجو بادام پستے چل رہے ہیں، اور اماں ابا بیچارے ایک انڈے کو ترس رہے ہیں، نذرانے موٹے موٹے ہمیں دیے جا رہے ہیں، اور اماں ابا بیچارے ایک چشمے کو ترس رہے ہیں۔ یاد رکھ لے پوری دنیا کے مولویوں سے ٹکرا لیو، اگر غلط ہو جائے تو بلا لینا، توبہ کروں گا۔ اس لیے سنو، کون مجھ جیسے ہزاروں مولانا، اچھے پیر، میں نقلیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اچھے مفتی، 1000 مولانا اور 1000 مفتی اور 1000 پیر، تینوں کے 3000 یہاں پر لائن میں کھڑے ہو، اور تمہاری ماں تمہارے باپ ادھر لائن میں کھڑے ہو، اور اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہو، یہ مولانا مفتی پیر صبح سے لے کر کے شام تک اگر تمہارے حق میں دعائیں کر دے تو ایک کی بھی دعا تمہارے حق میں قابل قبول نہیں، جب تک کہ ماں باپ راضی نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری بات کڑوی، بعض کمیٹی والوں میں بھی ہوتے ہیں ایسے،
جلسے بہت کرتے کراتے ہو، ماں باپ کو تکلیف دیتے ہیں، ماں باپ کو دیکھو بھائی سب دی تو میرے بھائی ہیں، ایسا تھوڑی کمیٹی والے مجھے نذرانہ دیں گے تو میں انہی کی ہر طرف سے انہی کی جو حق ہے وہ حق۔ یاد رکھو اگر کوئی بچہ ایسا بھی ہو یا کوئی بھی ہو، اس بات کا خیال رکھو گے نا، تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں، میں بھی چاہتا ہوں، اسی لیے تو تم لوگ بزرگوں میں جاتے ہو، مزارات پر جاتے ہو، اور جانا چاہیے، مگر یہ بھی پیغام لے جاؤ مزارات پر مردوں کا جانا جائز ہے، احناف کے نزدیک عورتوں کا جانا جائز نہیں۔ مزار شریف پر احناف کے نزدیک عورتوں کا جانا جائز نہیں نہیں نہیں، سمجھ رہے میری بات؟ مگر سب سے زیادہ کبڈی عورتیں کھیل رہی ہیں مزاروں پر، اتنی کبڈی کھیل رہی ہیں، جس پہ دیکھو تو جن بھوت پریت، ہندوستان کے جنات ان عورتوں کو اتنا کوستے ہوں گے، کہتے ہوں گے کم وقت کا گھر نہیں دیکھا مگر بدنام پورا کر دیا ہے۔ میری مانو ٹائم پہ شادی کرو، وقت پہ شادی کرو، نفس کو ابھرنے والی چیز کو ختم کرو، انہیں پردے میں رکھو، ان کو حیا دو، شرم دو، ماں باپ کنٹرول کریں، یہ ماں باپ کی ذمہ داری، اور ٹائم پہ اور وقت پہ شادی کرو۔ اور جو مالدار ہیں، جو پیسے والے ہیں، جو لڑکے والے، زیادہ دولت پہ اترانا مت، سمجھے؟ بہت سارے کہتے ہیں نا میں تو اپنی ٹکر کی شادی کروں گا، ٹکر کی، انچی ٹیپ لیے نہ، انچی ٹیپ لیے پھر رہا انچی ٹیپ، کہہ رہا اتنی لمبی اتنی چوڑی، کان کھول کے سن لو، بعض بات 30 سال کی لڑکی ہو گئی غریب کی، 35 سال کی، اس کے گھر رشتے نہیں جا رہے، کیوں؟ لڑکے والے کچھ ایسے ہیں جو ننگے ہیں، بھکاری ہیں، جہیز کے نام پر منگنی میں 5 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں، کبڑے بلٹ مانگ رہے ہیں، کبڑے نہیں ہے کیا ایسا؟ کولا ہے ادھر، بلٹ کی گدی ہے ادھر، کائے پہ رکھے گا بھی ٹیڑا بھیڑا بلٹ مانگ، رشتے کرو، غریبوں کی بچیوں کو ان کا قدم نہ بہکے، تمہیں مال ملے یا نہ ملے، ہر لڑکی والا اپنی حیثیت سے کمی نہیں کرتا، دیتا ہے، جس نے بیٹی دے دی اس نے سب کچھ دے دیا، لڑکی والا خود ہی موٹر سائیکل دے تو لے لو، کار دے تو لے لو، جو بھی جہیز میں دے لے لو، جائز ہے۔ میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جو مانگنے والے ہیں، جو مانگنے والے ہیں، جہیز کے چکر میں رشتے چھوڑ رہے، اگر اللہ ناراض ہو گیا تو کہیں کے نہیں رہو گے، سمجھ رہے میری بات؟ آقا فرماتے لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا، 3 لوگ ایسے جن کی کوئی عبادت قابل قبول ہے۔ نمبر 1 ماں باپ کو ستانے والا، بات یہ چل رہی تھی، تم کہہ رہے ہم چاہتے ہماری دعائیں قبول ہو جائے، وہ کون سی خانقاہ، وہ کون سی بارگاہ، وہ کون سی جگہ جہاں پر 100 کے 100% دعا قبول؟ آؤ میں تمہیں ایڈریس بتا دوں، پتہ لکھا دوں، تم سوچ رہے ہو کہ حضرت نینی تال سے آئے یا حضرت یو پی سے آئے، کہاں سے آئے، وہی کا پتہ بتائیں گے۔ او لوگوں ذرا توجہ سے سنو، جہاں پر 100 کے 100% دعا قبول، وہ کوئی اور بارگاہ نہیں ہے، وہ تمہاری ماں اور تمہارے باپ ہے، تمہارے ماں باپ کی بارگاہ ہے۔ اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، خدمت کر کے ان کا دامن پکڑ کے دعا کرا لو۔ اب نبی فرماتے ہیں دعاء الوالدین الاولادہما کدعاء النبی الامتہ، نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اصلی چیزیں تم نے ختم کر دی، کیا کروں، دل تو یہ چاہ رہا ہے کہ تمہیں سناؤں، مگر مجبوری یہ ہے کہ ٹائم بہت آگے بڑھ گیا ہے۔ انشاءاللہ ہماری آپ کی زندگی تو سناؤں گا، مگر 3 لوگ ایسے ہیں یہ اس کو پورا کر دوں شارٹ میں، جب میں بڑھا سکتا ہوں چھوٹا بھی کر سکتا ہوں۔ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول ہے۔ 1 العاق لوالدی، دوسرا وہ منان، احسان کر کے احسان جتانے والا، تیسرا وہ مکذب بقدر، تقدیر کو جھٹلانے والا۔
آپ کی بستی کا کیا نام ہے؟ چتئی پور. اچھا، پہلے لوگوں نے جیسا نام رکھ دی ویسے. پہلے لوگوں کے بھی تو نام ایسے ہی رکھے جاتے تھے. دین چھوڑو، تعلیم سے دور، علم سے دور رہتے تھے. کیوں؟ کوئی کالے رنگ کا پیدا ہوا تو کلوا، گورے رنگ کا پیدا ہوا تو بھورا. یہ ڈکشنری تھی حضرت. لیکن سنو، حدیث پہ پہنچو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لوگوں کے بارے میں بتاؤں. صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ بلا. صحابہ نے عرض کیا، بتائیے آقا وہ کون ہے جو جنتیوں میں بھی اشرف ہیں، اعلیٰ ہیں، سندر ہیں، بہتر ہے؟ کون ہے وہ؟ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم علماء امتی. آقا فرماتے ہیں جو جنتیوں میں اشرف ہے، اعلیٰ، سندر ہے، بہتر ہے، وہ کوئی اور نہیں، میری امت کے علماء. اور پڑھو ایک حدیث. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خمس من الغبادہ قلت الطعام والقعود فی المسجد والنظر الى الکعبہ والنظر الى المصحف والنظر الى العالم. حدیث شریف پہ تو سبحان اللہ بولو. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے تھوڑا کھولو نا، دیکھو تو کس کے اندر کیا. کھول کے تو دیکھو نٹ بولٹ. کیا بات ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. آقا فرماتے 5 چیزیں عبادت میں سے. کتنی چیزیں؟ آپ کی نظامت بہت پیاری حضرت. اشعار وزنی لیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور ان کی شاعری تو لاجواب ہوتا ہے. جتنے لوگ ہیں سب کامیاب ہیں. بس دعا کرو اللہ مجھے بھی اچھا کر دے. انہوں نے کہا تھا یہی جلسہ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ سب کو کامیابی عطا فرمائے. میرے مولا پروردگار تو ان کو اتنا دے ان کی دنیا اور آخرت دونوں روشن فرمائے. چھوٹے چھوٹے بچے 20 سال کے بچے، 18، کچھ تو چہرے مجھے دکھائی دے رہے ہیں، 18 سال کے، 20 سال کے، 22، اتنی پیاری باتیں کر رہے تھے حضرت. لگتا ہے کہ ان کو علم کا درد تھا. آپ تو تیسوبی صاحب وضو بنا کے آئے تھے. سمجھ میں آ رہی بات؟ بچے ایسے ہی اچھے. اب سنو، آقا فرماتے ہیں 5 چیزیں عبادت میں سے ہیں. کتنی چیزیں؟ نمبر 1 قلت الطعام. کم کھانا عبادت. کیا کرنا؟ اور اپنا کیا حال ہے؟ بولو. بہت برا حال ہے. جلسے میں تو بڑی کود کود کے نعرہ لگاتے ہیں نا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن، اور عشاء کی نماز پڑھ کے نہیں آیا. بہت برا حال ہے، بہت برا حال ہے. نماز نہ پڑھنے والا نبی کا دامن پکڑ سکتا کیا؟ بس ایمانداری سے بتا، تھوڑی میری سن لو. آج قلت الطعام، کم کھانا عبادت. اگر 2 لقمے کم کھاؤ گے تو آرام سے چست رہو گے، سست نہیں ہوگے، قائل نہیں ہوگے. نماز میں سستی نہیں ہوگی، قائلی نہیں ہوگی. ورنہ زیادہ کھاؤ گے تو بیڈ پہ لمبے لمبے پڑ جاؤ گے. اسی لیے نبی نے فرمایا کم کھانا عبادت. نمبر 2 والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسجد جاتے ہو؟ ہاں، یہی کام مت کہیو، سب کچھ کہہ دیو. ہمارے جلسوں کا یہ حال ہے حضرت. یہ چاہتے ہیں نا شاعر صاحب یا مقرر صاحب پکڑ کے جنت کے دروازے پہ لے جائیں اور دھکا مارے اور چلے آئے ڈائریکٹ جنت میں. اچھا بعد بعد شاعر اور مقرر ہے بھی ایسے ہی. یہی کہتا ہے بولے کون کون مدینہ جانا چاہ رہا ہے، چلو، چاہے پاسپورٹ ہو یا ناپاک ہو یا کچھ. اور سمجھے کھڑمتو بھی یہ کہے میں جاؤں گا. کھڑمتو سمجھ رہے ہو؟ کھڑمتو کی تعریف کھڑے کھڑے موتنے والا ہو جائے گا. یار ذرا سوچو تو،
امام مالک کی زندگی پڑھو. کبھی کبھی مجھے جلسوں کو دیکھ کے ہنسی آتی ہے حضرت. اور جب وہی زیادہ کودتے ہیں جتنے کھڑمتو ہوتے ہیں. یہ بھی دھیان جو نمازی ہے بیچارہ وہ تو آرام سے سنتا رہتا ہے. تو سوچتا ہے یار کوئی کام کی بات ہو جائے. یہ پھاڑتے ہیں گلے. آقا فرماتے والقعود فی المسجد, مسجد میں بیٹھنا عبادت. علماء سن لے ذرا توجہ رکھے. علامہ زمخشری لکھتے ہیں اگر کوئی اللہ کا بندہ مسجد میں جا کر کے بیٹھ جائے, نماز پڑھ چکا ہے, اب قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا, خالی بیٹھا, سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم, یا کوئی کلمہ شریف بھی نہیں پڑھ رہا, خالی بیٹھ رہا, اگر بیٹھ کر کے سانسیں لے رہا, تو علامہ زمخشری لکھتے ہیں جتنی سانسیں لے گا ہر سانس پر اللہ تعالیٰ اسے 400 نیکیاں عطا فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنی نیکیاں؟ 400. تمہارے تو نیکیوں سے گودام بھرے ہوئے ہوں گے. بولو تمہیں نیکیوں کی کیا ضرورت ہے؟ تم تو مسجد سے حضرت بعض اتنا بڑا سنیچر ہے 8 دن ناپاک گھومتا رہتا ہے. 8 دن. اور باتیں چوراہوں پہ ایسی کرے گا جیسے بڑا اونچا مفتی ہے. یہ بڑی پھینکے گا لمبی لمبی. ذرا سوچنے کی بات. جمعے کو بھی کب جائے گا جب امام صاحب خطبہ پڑھنا شروع کریں گے تو باندھے گا نیت یوں. اور اگر امام صاحب کو 2 منٹ زیادہ ہو گئے نا تقریر کرتے ہو کہ قرآن کی آیت سمجھا دو, تو کبھی گھڑی کو دیکھے گا تو کبھی امام صاحب کو, کبھی گھڑی کو کبھی امام صاحب کو. باہر آگے کہا یار امام صاحب کو ہٹاؤ بھائی. بولے کیوں؟ بولے تو پابندی نہیں کر رہے ہیں ٹائم کی. مسجد میں جتنی سانسیں لے گا ہر سانس پر 400 نیکیاں نبی فرماتے ہیں. پیارو ذرا غور کرو, توجہ کرو, کتنی مرتبہ مسجد میں جا رہا ہے. ایک بات کڑوی کہہ دوں, سن لو گے اور سننی پڑے گی. اگر تمہیں نہیں سناؤں گا تو پنجابیوں میں جاؤں. بتاؤ کہاں جاؤں بھئی؟ ہمارے علاقے میں ادھر اتراکھنڈ میں نینی تال کے علاقے پنجابی زیادہ. لوگ کہتے جناب والا کہ مدرسہ گرا دیا, مسجد گرا دی, مجھے کسی سے کوئی نہیں, اور اس مدرسے کو سیاست سے کوئی تعلق نہیں. ہمیں محبت کا پیغام دینا, اپنے بھائیوں کی اصلاح کرنا, سمجھانا. ہمیں سیاست سے حکومت سے نہ برا کہنا ہے, بلکہ ہمیں تو اپنے بھائیوں کی اصلاح کرنا. او لوگوں صرف اتنا پوچھوں گا, ذرا سنو, توجہ کرو, غور کرو. اگر تمہارے گھر میں یا تمہاری بستی میں کوئی ایسا شخص آ جائے جو دین کو ڈھانے لگے, جو دین کو گرانے لگے, جو دین کو پاؤں سے روندنے لگے, دین کو ڈھانے والا اگر تمہارا دوست بنے تو بتاؤ اسے دوست بناؤ گے؟ اس کے ساتھ رشتہ داری کرو گے, دسترخوان پہ بٹھا کے کھلاؤ گے, اور تمہارے گھر میں ہی ہے تو توبہ کرو گے؟ اب نہیں بول رہے کیا بات, ڈر گئے کیا؟ آج کی رات توبہ ہی کرنے کی نا, خالی کود کے یہ دوڑی کہ استنجا ہے نہیں ہوگا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کون ہے جو دین کو ڈھانے والا ہے؟ تم لوگوں میں بھی کم سے کم 50 ہیں. کتنے؟ کم سے کم. جو بات کہوں گا ذمہ داری سے, علماء بیٹھے ہیں, میں پہلے مدرسے کا آدمی ہوں, بعد میں تم تک پہنچاؤں. جو بات کہوں گا انشاءاللہ پکی, کہیں تک ٹکرا لو, اگر غلط ثابت ہو جائے تو سب کے سامنے آ کر کے توبہ کرو. سمجھ رہے؟ کیونکہ ہمیں اصلاح کرنی ہے نا, ہمیں کسی کو بھڑکانا نہیں, ہمیں کسی کو تکلیف نہیں دینی. سمجھ رہے میری بات؟ کون ہے جو دین کو ڈھاتا ہے؟ تم نے کہا ہے کہ ہمیں اسے دسترخوان پہ نہیں بٹھا لیں گے. میں کہتا ہوں دسترخوان سے مت ہٹاؤ, دوستی سے مت ہٹاؤ, اپنے گھر سے مت ہٹاؤ, بس تم عمل کرنے لگو اور تم توبہ کر لو. کون ہے وہ؟ کن سے پوچھے؟ صوفی صاحب سے پوچھیں گے نہیں, کوئی ان کی بات بھی جھٹلا سکتا, ناظم صاحب سے نہیں, دوسرے حضرت سے نہیں, حضرت علامہ سے نہیں. کس سے پوچھو گے؟ ہم تو نبی سے پوچھیں گے. اس لیے سب کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں مگر نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی. آقا آپ فرمائے
کون ہے جو دین کو ڈھاتا ہے؟ اب حدیث سنو. قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاة عماد الدین من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین. ان سے پوچھو یہ حدیث ہے کہ نہیں. اب ترجمہ کر دو, بڑا مزہ آئے گا. اور ڈھونڈو تلاشو دین کو ڈھانے والا کون ہے. ہم لوگ اچھے راستے پہ نہیں جا رہے تھے. اچھا راستہ پکڑنا اور جلسوں سے یہی فائدہ ہے. کتنی باتیں 25 ویسے بھی تو تمہارا روپیہ پیسہ اٹھ ہی رہا. یہ نوجوان آتے ہیں اور ایک جلسہ کرا لیتے ہیں, گاؤں میں رونق ہوتی ہے, علماء آتے ہیں, برکتیں ہوتی ہیں, دعائیں دیتے ہیں اور اصلاحی باتیں ہوتی ہیں. نہ جانے کتنوں کی زندگی سدھرتی ہے. آقا فرماتے ہیں الصلاة عماد الدین. آقا فرماتے ہیں نماز دین کا ستون ہے, دین کا پلر ہے, دین کا کھمبا ہے. یہ بانس جو لگے نا یہ شامیانے کو روکے ہوئے, یہ پلر ہے. آقا فرماتے نماز دین کا ستون ہے. من اقامها فقد اقام الدین. جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا. ومن ترکها فقد هدم الدین. جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا. اب مجھے بتاؤ کسی کی 3 بیٹی 2 بیٹے 2 بیٹی 3 بیٹے یا 4 اولاد یا 2 اولاد جو بھی ہیں, فجر میں سب پڑھ رہی, کون ڈھا رہا دین کو؟ ہمارے گھروں میں. ظہر میں کیا سب پڑھ رہے ہیں؟ حکومت نے تمہیں روکا؟ کسی نے روکا؟ عصر میں پڑھ رہے ہیں, مغرب میں پڑھ رہے ہیں, عشاء میں پڑھ رہے ہیں. مجھے بتاؤ, خود سے سوال کرو. میں نے تو حدیث پڑھ دی بھائی, فیصلہ کرنا میں تمہارے ہاتھ پہ چھوڑ رہا ہوں. زیادہ کٹھن بھی تو نہیں بول رہا ہوں نا, اور ساری باتیں حضرت دلیل کے ساتھ. اب بتاؤ, آقا فرماتے جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو ڈھا دیا. اخبار کی بات تو غلط ہو سکتی ہے مگر آقا کی بات غلط نہیں ہو سکتی. اب فجر میں دیکھو تمہارا کیا حال ہے, ظہر میں دیکھو تمہارا کیا حال ہے, عصر مغرب عشاء میں دیکھو کیا حال ہے. لوگوں دین کو ڈھانے والے مت بنو بلکہ دین کو قائم رکھنے والے بنو. سبحان اللہ. پڑھو گے نماز؟ کوئی نہیں بولے گا. جنت میں چلو گے؟ ابھی اٹھوا لوں نا, کون کون جنت میں جانا چاہ رہے اٹھائیو ہاتھ. اور اتنی تڑلنگے سے کہہ دیتا ہے مولانا بھی یا کوئی بھی, اتنی تڑلنگے جیسے یہی ہے مالک جنت کا, فوراں لے کے جائے گا. ہر ذرا بھی ڈر نہیں لگتا. ہاں ایک دم کول. جو جنت میں جانا چاہتا اٹھاؤ ہاتھ, سب اٹھا لیتے جیسے لگتا ہے کہ انہی کی اتھارٹی چل رہی ہے. یہ پتہ ہے. اچھا حضرت حدیث شریف ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل فی الجنہ, کہ جس نے کلمہ شریف پڑھا جس کے پاس ایمان ہے وہ جنت میں تو جائے گا, مگر اس سے پہلے قبر میں سروس بھی تو ہوگی. کٹائی پٹائی ڈینٹنگ پینٹنگ کلر ساری چیزیں وہی ہوگی. کبھی سوچا؟ اچھا اچھی بات ہے, پتہ نہیں کہاں دماغ چلا جاتا, اچھی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. جتنے ولیوں کا تم نام لیتے ہو, مولا کائنات حضرت علی, امام حسین کا بھی نام لیتے ہو, وہ تو ہم اتنی نسلوں کے بعد سید ہیں. ہمارے ابا, پھر ان کے ابا, ان کے ابا, ان کے ابا, 42-43 پیڑھی کے بعد جا کے امام حسین سے ملتے ہیں. اتنی نسلوں کے بعد سید ہیں. اور امام حسین تو ڈائریکٹ حضرت علی کے بیٹے اور جنتی جوانوں کے سردار بھی تھے نہیں تھے. کسی ٹائم کی نماز چھوٹی؟ بتاؤ ایک بھی کوئی اللہ والا جو ہوش و حواس میں ہو دکھا دو مجھے جو نماز چھوڑو. بتاؤ ایک بھی صحابی دکھا دو جس نے نمازیں نہ پڑھی ہوش و حواس میں ہو اور نماز فرض ہونے کے بعد. ایک بھی دکھا دو.
غوث پاک کی ہم بات کرتے ہیں، غریب نواز کی بات، یہ لوگ تو وہ ہیں جو ماں کے پیٹ سے ہی ولی پیدا ہوئے، ان کی بھی تو نہیں چھوٹی. تم تو نہ پدی نہ پہلے میں اپنے آپ کو کہہ لوں، ہم اور آپ نہ تو پدی نہ پدی کے شور ہوا اور بس ارے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کودے پھر رہے. میں تمہارے نعرے کے خلاف نہیں ہوں، نعرہ لگاؤ مگر ہاتھ سے لگاؤ مت لگاؤ، زبان سے لگاؤ مت لگاؤ، چیخو چلاؤ یا مت چلاؤ. تم اپنے کردار سے ضرور نعرہ لگاؤ، اپنے کریکٹر سے ضرور نعرہ لگاؤ. تم تو یہ کہہ رہے ہو ہم نبی کے غلام ہیں، میں یہ کہتا ہوں نبی کا غلام وہ نہیں ہوتا، بلکہ نبی کا غلام وہ ہوتا ہے جو کھائے تو اس کے کھانے کی ادا بولے نبی نبی، اس کے پینے کی ادا بولے نبی، اس کے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کی ادا بولے نبی نبی، اس کی ہر دھڑکن بولے نبی نبی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، پیغام مصطفیٰ. پڑھو گے نماز؟ سب لوگ بولو انشاءاللہ. 5 وقت کی نماز فرض ہے مسلمان پر، عاقل بالغ مرد و عورت پر، اور تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے بچوں کو پڑھواؤ. کوئی مفتی صاحب آ کر کے تمہارے بچوں کو گھر سے پکڑ کے نہیں لائیں گے کہ چل نماز پڑھ. کوئی عالم صاحب بھی نہیں. تمہاری ذمہ، پوچھو کس کی ذمہ داری؟ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. بچا رہے ہو؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہاں تو ماشاءاللہ تم بہت اچھا کر رہے ہو. شب برات میں سب نوجوان بیٹھے، سب لوگ بیٹھے، ورنہ ہمارے معلوم ہے کیا ذہن بن گیا؟ شب برات میں رات کو جاگیں گے، جاگے ہو کہتے موٹر سائیکل میں تیل ڈال گئے رات بھر ہر ہر کرتا پھر رہا، ہر رات بھر ہر. اس مزار شریف پہ گیا، وہ ہڑدنگی کر رہا ہے، گھٹ کے چل رہے ہیں اور کیا کیا چل رہا، چائے پی، پھر وہاں سے ہر دے اڑ گیا دوسرے مزار شریف پہ گیا، وہاں بھی گھٹ کے اور چائے، ہڑدنگیاں چل رہی ہیں. قبرستان کے گیٹ پہ کھڑا ہوا، پھر وہاں سے ہر کرتا ہوا، رات کو 3 بجے آگے سو گیا، فجر کی نماز غائب. شب بیداری کریے تم نے یار، یہ رت جگہ ہوا. تم خود ایمانداری سے بتاؤ اس کو کیا بولو گے؟ اسلام کا طریقہ ہے یہ. اور حضرت کہیں تو نہ کسی کے موٹر سائیکل کے شیشے توڑ دیے. الٹے سیدھے کام کرتے ہیں نوجوان. تمہارے بچے بہت اچھے ہیں، پھر بھی حضرت بہت صحیح ہے. یا میری جن بچوں سے ملاقات ہوئی، مجھے لگتا ہے یہ تھوڑے، کوئی بھی علم پڑھنے والا ہو، چاہے انگلش میڈیم کا ہو، ہندی میڈیم کا، اس کے پاس روشنی ضرور ملے گی. اور اگر کوئی بھی علم اگر پڑھا ہوا نہیں ہے تو ایسے سمجھ رہے بھینس کے سامنے بین بجاتے رہو، وہ جھومے گی کبھی نہیں. زیادہ کرے گی تو پونچھ مار دے گی. ہاں، اور اگر علم ہوگا تو ضرور سمجھے گا. نماز پڑھو گے؟ اچھا ایک چیز اور بتاؤں میں تمہیں اگر اجازت ہو تو. ہمارا مذہب اسلام ہے، بولو الحمدللہ. اس مذہب اسلام میں کہیں کوئی وظیفہ، کہیں کوئی طریقہ، کہیں کوئی بات مسلمانوں کے، ایمان والوں کے کامیابی کے لیے آئی ہے یا نہیں؟ اس کو ڈھونڈو اور تلاشو. میں نے ڈھونڈ لیا، علماء بھی جانتے ہیں. اجازت ہو تو پیش کر دوں تاکہ تمہیں بھی پتہ. کامیاب ہونا چاہ رہے ہو نا؟ بہت سارے لوگ آتے ہیں کہ سید صاحب دعا کرنا. اور اچھا دعا بھی کیسی؟ کہیں گے حضرت اولاد نہیں ہے دعا کریو. کچھ کہیں گے بیٹا نہیں ہے، بیٹی دعا کریو. کچھ کہیں گے حضرت کاروبار چل رہا ہے دعا کریو. کچھ کہیں گے حضرت پڑھائی میں کامیاب دعا کریو. ایک بھی اللہ کا بندہ یہ نہیں آتا حضرت دعا کرنا کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. یہ دعائیں کرانے والے ختم ہو گئے کیونکہ تمہیں آخرت کی فکر ہی نہیں. کون سا وظیفہ ہے جو تم کامیاب ہو جاؤ گے؟ اسلام سے پوچھو. 1500 سال تقریباً جب سے لے کر کے اب تک اعلان ہوتا ہے. تمہارے گاؤں میں بھی اعلان ہوتا ہے، ہوتا ہوگا ضرور. اعلان ہوتا ہے
تمہیں بھیجا جاتا ہوگا جاؤ وہاں چلے جاؤ کامیابی ملے گی. اعلان ہوا کبھی سنا تم نے؟ نہیں سنا نا, میں بتا رہا ہوں. اعلان ہوتا فجر میں ہوتا اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, یہ تو اعلان ہوتا. اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اشہد ان محمد الرسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں بے شک محمد اللہ کے رسول ہے. حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف. حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف. پوچھو ان سے ترجمہ. تم نے کبھی سوچا فجر کی ہو رہی ہے یہ کھیت پہ کو بھاگ رہا, زہر کی ہو رہی ہے دکان کھول لیا. ارے تمہارے مذہب میں 5 وقت اعلان ہوتا ہے, آؤ کامیابی کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف. فجر میں اذان, ظہر میں اذان, عصر میں اذان, مغرب میں اذان, عشاء میں اذان. جب تم خود کامیابی کے راستے سے ہٹے ہوئے تو رونا کیوں روتے ہو؟ تم تو پھر انجان ہو گئے. کوئی دھرم کوئی مذہب ایسا ہے, کسی مذہب اسلام ہے, مگر تم الگ ہٹے پڑے. ایک بھی کوئی ایسا بتا دو. اچھا چلو اور پوچھو, قرآن شریف سے پوچھو. قرآن شریف میں پہلا سپارہ پڑھو, کامیابی کا کوئی فارمولا آیا نہیں آیا. دوسرا پڑھو, تیسرا پڑھو, چوتھا پڑھو, پانچواں, چھٹا, ساتواں. کتنے سپارے؟ سب لوگ نہیں بول رہے ہیں. الحمدللہ ماشاءاللہ. قرآن شریف میں سورتیں کتنی ہیں؟ یا اللہ, علماء نہیں بولے, کوئی نہیں بولے عالموں میں سے. ہاں ماشاءاللہ. یار موبائل چلاتے ہو نا تم لوگ, میں تمہیں چلانے کو منع نہیں کر رہا ہوں, بری باتوں سے بچو. کچھ نہ کچھ آدھا گھنٹہ 10 منٹ اچھی باتیں بھی نکال لیا کر. قرآن شریف ایک ہی کتاب ہے اللہ کی, ہر مسلمان کے گھر میں. اور رکوع کتنے رکوع؟ خلاص ختم, صلاحیت ختم, کودے گا یوں اور یوں. سوچو رکوع کتنے؟ یہ حال ہے ہماری قوم کا حضرت. اور ابھی چوراہے پہ دیکھیو باتیں شروع ہو جائیں, اتنے فتوے مارے گا, اتنے فتوے جھاڑے گا, سمجھے, مولویوں سے ٹکر لے رہے ہیں, مولویوں سے. اتنے فتوے یاد ہے. 540 سورتیں 114 اور آیتیں کتنی ہیں؟ جب تمہیں سورتیں یاد نہیں, وہ نہیں, تو یہ کہاں 6666. یار اپنی چیزیں یاد رکھا کرو نا. یہ ساری چیزیں یاد نہیں رکھتے ہو, اور ویسے فالتو باتیں اتنی کہ میں جب حضرت بدرالعلوم جسپور نینی تال میں پڑھا رہا تھا تو میرے پاس اس وقت نا موٹر سائیکل تھی. اب تو ترقی ہو گئی اللہ کے فضل و کرم, اب تو کار ہے. اور تم لوگوں نے ترقی کر دی ہے جلسوں میں نذرانہ دے کر کے. تو اللہ تمہیں بھی سلامت رکھے. تو موٹر سائیکل سے میں جا رہا تھا پڑھا کے. انہوں نے کہا حضرت سیدہ. میں نے کہا کیا بات؟ بولے بس ایک مسئلہ بتا دو. میں نے کہا ارے میں 3-4 کلومیٹر ہو رہا. بولے حضرت میرا بیگ بندھا رکھا ہے, بس بتا دو. میں نے کہا ٹھیک ہے. موٹر سائیکل ایک طرح. میں نے کہا بتاؤ کیا؟ بولے ایک بوڑھا ایک بزرگ 10 اماموں کو نکلوا چکا, 11واں میں ہی ہوں. اور بولے ایک مسئلہ پوچھتا, کسی سے بتتے ہی نہیں. ارے میں نے کہا وہ کتنا بڑا مفتی ہے بھائی, کیا مسئلہ ذرا بتا. تو بولے یہ پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ شیطان کی ختنہ ہوئی کہ نہیں ہوئی. اندازہ لگا یار کہاں چلی گئی. حضرت بتاؤ کیا کریں. تو میں نے کہا اس سے یہ پوچھو شیطان تمہارا خالو ہے مامو جو ختنہ کے موقع پہ بریانی کھلاؤ گے پکا کے. پھر میں نے اس کو بتایا جلالین شریف کے حوالے سے اس کو بتایا. میں نے کہا یہ ختنہ جو ہے نا یہ سنت ابراہیم اور انسانوں کا خاصہ. کس کا خاصہ ہے؟ اور شیطان انس میں سے نہیں ہے, جنات میں سے. سمجھ رہے؟ شیطان کی دونوں نشانیاں ہیں, عورت والی بھی مرد والی بھی. ایک ران میں عورت والی, ایک ران میں مرد والی. وہ دونوں رانے ملاتا ہے تو اس کی ذریت پیدا ہوتی ہے.
میں نے تفسیر کے حوالے سے بتا دیا. اب مجھے یہ سب بتانا نہیں، ہنسانا نہیں، مطلب یہ اندازہ لگاؤ اس کے نماز سنبھل کے ڈھنگ کی یاد نہیں، سبحان ربی العظیم کہہ رہا، رکوع کرنے کا ڈھنگ نہیں، سجدہ کرنے کا ڈھنگ نہیں، بس امام کو نکلوا کے چھوڑے گا. کیا یاد کر کے لائے؟ ہماری قوم کے بچے اصلی راستے سے ہم لوگ ہٹے ہوئے، پھر دوسروں پہ رونا روتے. ایمانداری سے بتائیے تمہارے اتنے بچے اسکول جاتے ہیں، مدرسے جاتے ہیں؟ نہ، روڈوں پہ گالیاں بک رہے ہیں، ادھر ادھر پیسوں سے کھیل رہے ہیں. پھر 15 سال کے بچے ہو جاتے، نشہ کرنے لگتے ہیں، چوری کرنے لگتے ہیں. پھر کہتے ہیں حضرت کوئی میاں ایسا بتا دو، بیٹا یا بیٹی بگڑ گئی ہے حضرت تعویذ لینا، کوئی میاں ایسا بتا دو. میں کہتا ہوں سنو، کیونکہ میں تو میاں کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، سمجھے؟ تم نے اپنی اولاد کو اتنا بگاڑ دیا، اب تعویذ تو چھوڑو، اگر میاں کو بھی گلے میں لٹکا دو گے نا تب بھی نہیں سدھرے گا. میں ہی کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں خود میاں ہوں، میں تو پیدا ہی انہی کے گھر میں وہ. لیکن سنو پیارے، میں تم سے ہاتھ جوڑ کر کے کہہ کے جاتا ہوں، نبی کی باتیں بتا کر کے جاتا ہوں، ذرا توجہ رکھو، غور کرو. پہلا سپارہ پڑھو، ڈھونڈو مسلمان کون لوگ کامیاب ہے. دوسرا پڑھو، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 10واں، 11واں، 12واں، 13واں، 14واں، 15واں، 16واں، 17واں، 18واں. رک جاؤ، مل گیا. 18 سے 18واں سپارہ شروع سے پڑھو. تم لوگ قرآن شریف پڑھتے ہو؟ نہیں بول رہے ہو؟ کم پڑھتے ہو، کم. موبائل ہے نا، یہ موبائل، اس کو تو ایسے کر کر کے، اور جو قرآن شریف ہے نا تمہارے گھر میں، اس پہ دھول چڑھ رہی ہو. صحیح بتا رہا ہوں میں، جزدان کھولا نہیں جاتا. پھر کہتے ہیں گھر میں برکتیں نہیں ہو رہی ہیں. برکتیں، حرکتیں دیکھیں اپنی. 18واں سپارہ بولو. قرآن غلط ہو سکتا کیا؟ پڑھوں پڑھوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. قرآن پڑھ رہے ہو، دل سے پڑھ رہے ہو، تم سبحان اللہ نہیں کہو؟ اس سے اچھا کلام کسی کا ہوگا؟ اب ترجمہ سنو. یہ 3 ہی آیت ہے، 3 ہی آیتیں تمہیں سبق دے رہی ہیں. میں اکثر باتیں تو حدیث پہ لا کے ٹک رہا ہوں، یہ قرآن کی آیت پہ. صوفی صاحب قبلہ دعا فرمائیں گے. 18واں سپارہ شروع سے پڑھو. اللہ فرماتا قد افلح المؤمن، اور قد لا کے تحقیق، اور تحقیق بھی، ریسرچ بھی تمہاری نہیں، اللہ کی. افلح المؤمنون، بے شک مومنی کامیاب ہے. کون مومن؟ نماز چھوڑنے والا. کون مومن؟ ایک دوسرے کو ستانے والا. کون مومن؟ دوسروں کو تکلیف دینے والا. کون مومن؟ راستے سے ہٹا ہوا. کون مومن؟ ماں باپ کا نافرمان، شریعت کے خلاف چلنے والا نہیں. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. قرآن آگے کہہ رہا وہ مومن کامیاب ہے جو مومن اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، جو نمازیں خشوع اور خضوع سے پڑھتے ہیں. اور تم نماز ہی نہیں پڑھتے ہو تو خشوع خضوع کہاں سے لاؤ گے؟ اور وہ مومن کامیاب ہے والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ مومن کامیاب ہے جو لغو باتوں سے بچتے ہیں. یار کتنا صاف طریقے سے آ رہا ہے حضرت، ایک دم کھلا ہوا. قرآن بھی حدیث بھی.
اب بتاؤ ایک حدیث اور پڑھتا ہوں تمہارے لیے، تھوڑا سا ادھر کو چینج کر رہا ہوں، کر دوں؟ اچھا باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں تمہاری؟ سب کی سمجھ میں آ رہی ہیں؟ سننا چاہ رہے ہو تو پھر ہاتھ اٹھاؤ، کون کون سننا نہیں چاہ رہے؟ اٹھ گئے ہاتھ؟ تم بھی نہیں چاہ رہے؟ امتحان ہی تو لے رہا ہوں، کیونکہ میں نے منطق بھی پڑھی ہے، سمجھ، ملا حسن بھی پڑھائی ہے، سلم علوم بھی پڑھائی۔ سنو پہلے، اچھا تم ہاتھ اٹھا رہے ہو نا، یہ بھی تمہاری غلطی نہیں ہے، معاف کرنا حضرت، یہ بھی ہم جیسے مولانا، ان جیسے نقیب، ان جیسے شاعروں کی ہے، میرے اسٹاف کے اس لیے کہہ رہا ہوں۔ کیوں؟ تم سے اتنے ہاتھ اٹھوائے جاتے ہیں نا، اتنے ہاتھ اٹھوائے جاتے ہیں، اٹھا ہاتھ، اٹھا اٹھا، اب تم ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے سیلف سٹارٹ ہو گیا، تمہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہاں ہاتھ اٹھانا کہاں نہیں اٹھانا۔ حالانکہ یہ لوگ جو ہاتھ اٹھواتے ہیں وہ بھی تمہارے لیے فائدے کی بات کرتے ہیں، اس لیے اچھی بات پہ سبحان اللہ اگر کہہ کے ہاتھ اٹھاؤ نا تو اللہ کی پاکی بول رہے ہو، تو اس ہاتھ کو گواہ بنا رہے ہو، تو یہ ہاتھ حشر کے میدان میں گواہی بھی دے۔ سمجھ میں آ رہی؟ مگر تم اتنے بڑے سیلف سٹارٹ ہوگا، تمہیں پوری بات تو سن لو، بعد میں تو انگوٹھا لگاؤ گے۔ میری آدھی بات سنی نہیں، ہاتھ اٹھائے پڑے ہو، یہ تو سنتے گئے میں کیا پلٹ دوں کیا نہیں پلٹوں، مگر ہاتھ اٹھا، کون کو سننا نہیں چاہ رہے تو اٹھائے پڑے صاحب۔ چلیں پھر ہم یہ کیوں باتیں کر رہا ہوں؟ اس لیے تاکہ تمہارے ذہن میں بیٹھ جائے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يقبل الله عز وجل صرفا ولا عدلا اقوم المال ومكذب بقدر۔ انشاءاللہ ساری باتوں پہ حدیث پڑھوں گا یا قرآن کی آیت۔ تم لوگوں کو ٹائم زیادہ تو نہیں ہوا ہے؟ اچھا الحمدللہ، ورنہ 1 بجے تک کا ٹائم تھا، مگر مجھے اتنی مشکل سے تم نے بلایا ہے تو میں سوچ رہا ہوں کچھ تو مجھے بھی نیکی کمانے دو، ورنہ تو ہر قدم پہ گناہ ہی گناہ ہے۔ دعا کرو اللہ مجھے بھی اچھا کر دے۔ اور اتنے اچھے لڑکے نا، میں نے ان کو کھل کے بتا دیا، میں ان کا کل کو مطلب جو آج کیا تاریخ ہے اور صبح کو 4، میں نے ان کو بتا دیا، میں نے کہا میری کہاں بیٹا بتایا، ہزاری باغ روڈ میں تقریر ہے۔ تو ان لڑکوں نے موبائل چیک کر کے بولے حضرت ہم آپ کو لکھنؤ سے لے لیں گے، وہاں سے ٹکٹ بنا دیں گے، اور وہاں یار دل جیت لیا انہوں نے، اور میں آ گیا، ٹائم پہ پہنچ گئے۔ جتنے لڑکے تھے راستے میں کھلاتے، میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، بس صرف دعائیں دے سکتا ہوں۔ اے اللہ تو اس گاؤں میں بہاریں عطا فرما، آمین آمین۔ اے اللہ اس گاؤں میں اگر کوئی بیمار ہو تو نبی کے صدقے میں، نبی کے بچوں کے صدقے میں شفا عطا فرما۔ آمین۔ اے اللہ یہ جو بچے کمیٹی والے اور ان کے ماں باپ، ان کے رشتہ دار، گاؤں کا بچہ جو ان کا ساتھ دیتا، اے اللہ سب کو شریعت مصطفیٰ کا پابند بنا دے، پکا سچا نمازی بنا۔ اور نماز پڑھو نا تو دل سے پڑھنا۔ راز آبادی نے ایک شعر کہا، حضرت پڑھو ایک شعر، شاعر صاحب پڑھ کے دیکھوں؟ یہ گھنٹوں پڑھتے ہیں، میری وجہ سے تھوڑا بولے حضرت کی تقریر ہو جائے، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ ہم لوگ پروگرام رہتے ہیں اور رمضان میں مدینہ شریف جا رہے ہیں، یہ گناہگار بھی جائے گا، دعا کرو۔ شعر سنو، تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا، سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا۔ اچھا حضرت اندازہ لگایا ہوا آپ نے، شعر میں نے پڑھا تو سب سبحان اللہ بولے، اور حدیث پڑھی تو بھی نہیں، قرآن کی آیت پڑھی تو بھی نہیں۔ ان کا ذوق اچھا ذوق ہے، برائی نہیں، اچھا ذوق ہے، کم سے کم نعت شریف سمجھ تو رہے۔ تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا، محبت کی معراج، بولو یا رسول اللہ۔ تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا، بولو یا رسول اللہ۔ تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا، کب سر جھکانا
سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا، جھکائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا، لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا، یاد سرکار کو سینے سے لگائے رکھنا، آج جاہل بھی ہے عالم کا لبادہ اوڑے، بولو نا، آج جاہل بھی ہے آج جاہل بھی ہے عالم کا لبادہ اوڑے، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا، بچائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں۔ حضرت کچھوچا شریف ادھر پاس میں ہی ہے نا، وہاں مخدوم سمنا آل رسول جایا کرو، جایا کرو۔ تو وہاں کے ایک سید صاحب ہیں، ان کا نام آپ لوگوں نے ہو سکتا دیکھا بھی ہے، ان کا نام سید مظفر میاں، جو ایم پی بھی رہ چکے ہیں، ادھر مراد آباد کے ہیں، مجاہد دورہ، بہت جید عالم تھے حضرت نا، بہت جید مجاہد دورہ۔ ان کا ایک کلام ہے مجھے بڑا پسند ہے، انہوں نے لکھا، بڑے سید صاحب، ایک چھوٹا سید پڑھ رہا ہے، اگر اجازت ہے تو سنا دوں، اسی طرز میں پڑھوں گا، اچھا لگے گا آپ لوگوں کو، اور اگر ایسا ہو جائے تو بیڑا پار۔ حضرت کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو، دل کی تختی بھی میرے لفظ مدینہ لکھ دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج کرم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ، اللہ تعالیٰ اور برکتیں عطا۔ ارے اب تم نے مجھے بھی نوٹ شروع کر دیے۔ دل کی تختی پہ میری لفظ، بولو نا، دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو، مدینہ، ایک شعر، موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب، آمین کہو، آمین، آمین، موت آ جائے اگر موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب، ایسے مرنے کو بھی تاریخ میں جینا لکھ دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، فیضان غریب نواز، فیضان مخدوم اشرف، مسلک اعلی حضرت۔ نعت شریف روک رہا ہوں،
انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اس سب کو کھولوں گا. ہماری آپ کی ملاقات رہی, 11 بجے بٹھا دیو, تبھی انشاءاللہ ملاقات ہوگی. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ لیکن تم سے ایک میری ریکویسٹ ہے, تم نے اتنا اچھا کھلایا پلایا مجھے, کوئی نماز پڑھنے کا سارا انتظام سب کچھ ہے اور انشاءاللہ رہے گا. اپنے بچوں کو ضرور پڑھانا. جو قوم اگر علم سے دور رہتی ہے, یہ میری لکھ لو, ہسٹری اٹھاؤ, جو قوم اگر علم سے دور رہتی ہے اس کے گھر میں کبھی اجالا نہیں ہو سکتا, اندھیرا ہی رہے, جہالت کا اندھیرا ہی رہے. اور جو قوم اگر علم سے آشنا ہو جاتی ہے نا, اس کے گھر میں چاہے لائٹنگ ہو نہ ہو ہمیشہ اجالا رہے گا. بچوں کو پڑھاؤ گے؟ بولو بچوں کو پڑھاؤ گے؟ وعدہ کر رہا ہوں بچوں کو اپنے خرچوں میں کمی کرو, اپنا خرچ کم کرو, لیکن بچوں کو ضرور پڑھاؤ. بچے تمہارے ڈاکٹر ہوں, بچے تمہارے وکیل ہوں, بچے تمہارے انجینئر ہوں, اور سب سے پہلے وہ پکا سچا مسلمان ہو. اسے حلال حرام جائز ناجائز اتنا علم دینی کہ نماز کیسے پڑھیں گے, روزہ کیسے رکھیں گے, یہ بھی سکھاؤ. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ توجہ ہے نا ان باتوں پر؟ انشاءاللہ. میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی حضرت, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. اچھا وہ جو میں نے حدیث پڑھی تھی اس میں 2 ہی باتیں ہوئی تھی شاید, کہ 5 چیزیں عبادت میں سے ہیں حضرت, اور میں ادھر کو آ گیا نمبر وہ ہی بتا دوں حضرت. خمس من العبادہ قلت الطعام, نبی فرماتے ہیں 5 چیزیں عبادت میں سے. نمبر 1 کم کھانا عبادت. نمبر 2 والقعود فی المسجد, مسجد میں بیٹھنا عبادت. نمبر 3 والنظر الی الکعبہ, کعبے کو دیکھنا عبادت. نمبر 4 والنظر الی المصحف, قرآن پاک کو دیکھنا عبادت. نمبر 5 والنظر الی العالم, عالم کا دیدار کرنا عبادت. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کھولوں گا میں اس بات کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ, تم میں سے ایک گروہ, ایک کمیٹی ایسی ہونی چاہیے, یدعون الی الخیر, جو خیر کی, نیکی کی, بھلائی کی, اچھائی کی دعوت دے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ, اور جو نیکی کا حکم بھی دے. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, اور جو برائی سے روکے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. آج شب برات ہے, سحری کھاؤ گے نا انشاءاللہ, کل کو روزہ رکھو گے نا انشاءاللہ, اور ابھی سے ہی نمازوں کی پابندی کرو گے نا, بچوں پہ دھیان دو گے, توجہ دو گے, آپس میں میل محبت رکھو گے, ہر چھوٹا بڑے کی عزت کرے گا, چاہے کوئی سی بھی برادری کا ہو, ہر چھوٹا بڑے کی عزت کرے. اپنے اماموں کی عزت کرو, عالموں کی عزت کرو, حاجیوں کی عزت کرو, نمازیوں کی عزت. تم بیٹھے ہو, کوئی بڑا ہے, اٹھ کے کھڑے ہو, ان کو جگہ دے دو. بڑوں کے سامنے زیادہ مت بولو. سمجھ رہے میری بات؟ یہ سینے سے نا کینہ, حسد, بغاوت, ایک دوسرے سے جلنا, تکبر کرنا, ساری چیزیں نکال کے پھینک دو, ساری چیزیں نکال کے پھینک دو. جدھر سے گزرو نا مسکرات, السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم, ادھر سے ادھر سے, آپس میں خیریت. کسی کی طبیعت خراب ہو جائے نسل, اس کی عیادت کے لیے جاؤ, سمجھے. لیکن بہت برے حالات بنا دی حضرت, وہ بیمار پڑا ہے اور وہ چولہے میں اس کی بیوی کے پاس بیٹھا ہے. ایسے بھی کچھ ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھے کام کرو گے آج کے بعد, اور جلسہ تم ہر سال کراؤ, تاکہ اس سے گاؤں میں بہاریں ہو دینی, اور اپنے علاقے کو علماء کو بلاؤ, ان کو بھی نظرانے دو, سب کو نظرانے دو. تمہارے یہاں سے کوئی بھوکا پیاسا نہیں جانا چاہیے. بولو انشاءاللہ. اب توبہ کرو, بولا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھیے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انشاءاللہ تقریر بھی ادھار رہی ہے, زندگی رہی تو پھر ملاقات. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.